محترم ڈاکٹر نایاب پنجابی صاحب کا استقبال ایک بلند ترین نعرہ سلوات سے کریں. اللہ نعرہ حیدری. جب تکبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے، جب تکبر کے بھائی جسے جانا ہو وہ ابھی چلا جائے، شیر پڑھتے کیونکہ کچھ ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جس کو شریعت بھی نہیں روک سکتی. جب تکبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے، جب تکبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے، فن تو مرتا ہی ہے، فنکار بھی مر جاتا کے حوالے سے. آپ یقیناً آپ نے ہر شاعر کے ساتھ انصاف کیا ہے. اللہ فرمائیے جب تکبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے، فن تو مرتا ہی ہے، فنکار بھی مر جاتا ہے. صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور. کیا کہنا صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا، رتبے میں سوا ہوگا ضرور. صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور. ان کے ساری ہو تو فن اور نکھر صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور. ان کے ساری ہو تو فن اور نکھر. اب جس شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا وہ شعر بلا دو. میں تمہیدیہ شاعری کرتا ہوں. صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور. ان کے ساری ہو تو فن اور نکھر جاتا ہے. حر کو احساس ندامت نے بلندی بخشی. حر کو احساس ندامت نے بلندی بخشی. حر کو احساس ندامت نے بلندی بخشی. اس کی تعظیم کو زہرا کا پسر صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور. بھائی دیکھیے میں کسی شاعر سے کم نہیں کہوں گا لیکن آپ جوڑ جائیں. صاحب فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور. ان کے ساری ہو تو فن اور نکھر جاتا ہے. ان کو خاص طور سے پیش کرتا ہوں. ایک ہی سانس میں کیوں دیجے سقیفائی طلاق. ایک ہی سانس میں طلاق طلاق طلاق. ایک ہی سانس میں کیوں دیجے. انہوں نے ایک شعر کہا امر خندق میں گرے بنتے جمل بصرے میں.
تیغ حیدر کی روانی پسے ضربت دیکھو، میں نے وہیں سے اپنی بات ہوں. جب تکبر کے حوالے سے ایک ہی سانس میں کیوں دیجئے سقیفائی طلاق. اب کافرین سمجھا رہے ہیں طلاق یہ حالت ہو گئی ہے اور منوا بھی لیا ہم نے. اب کافر قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں سنسد میں. یہ حالت ہو گئی کیوں ہوئی یہ بتانا چاہتا ہوں. بولا ایک ہی سانس میں آپ تائید کریں، ایک ہی سانس میں کیوں دیجئے سقیفائی طلاق. ایک ہنستا ہوا گھر اس سے بکھر جاتا. سانس میں میں کسی سے کم نہیں پڑھوں گا، آپ مطمئن رہیے. ایک ہی سانس میں کیوں دیجئے سقیفائی طلاق. ایک ہنستا ہوا گھر اس سے بکھر جاتا ہے. ایک اشارہ تھا جمل میں، خاص طور سے پیش کرتا ہوں، ایک اشارہ تھا علی کا جو جمل سے بھاگی. ایک اشارہ تھا علی کا جو جمل سے بھاگی. تیغ کا کام اشارہ بھی تو کر جاتا. تیغ کا کام اشارہ بھی تو کر جاتا ہے. جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے. جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے. بنائے جنگ جمل کو براق دے کوئی. بنائے جنگ جمل کو براق دے کوئی. خاص طور سے پیش کرتا ہوں، جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے. بنائے جنگ جمل کو براق دے کوئی. علی کے بغض نے وہ حال کر دیا اس کا. علی کے بغض نے وہ حال کر دیا اس کا. نکاح کوئی کرے اور طلاق خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے. بنائے جنگ جمل کو براق دے کوئی. علی کے بغض نے وہ حال کر دیا اس کا. نکاح کوئی کرے اور طلاق دے کوئی. نکاح کوئی کرے اور طلاق دے کوئی. علی کے بغض نے حضرت مولانا پوری دنیا کا ڈیفنس کتوں پہ منحصر ہے. پوری دنیا کا. آپ نجف میں بھی جائیں گے تو عرفان صاحب بتائیں گے کہ سب کے سامان کو کتا سنتا ہے. دنیا کی مشین فیل ہو جائے گی لیکن اللہ نے جو سونگنے کی طاقت اس میں دی ہے وہ کسی شے میں نہیں ہے جتنی قوت. مشین فیل ہو جائے گی یعنی آتنکوادیوں کو پہچاننے کی قوت. سونگنے سننے کی قوت ہے بہت ہے واہ میں. انجینئر صاحب
اب یہ فزیکل، ابھی تو میں آپ کو اینیمل سائنس سنا رہا تھا، اب فزیکل انجینئرنگ ملاحظہ فرمائیے. سونگنے سننے کی 20 ہرٹز سے کم اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی فریکوینسی کو ہم اور آپ نہیں سن سکتے، نہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اسے جانور محسوس کر لیتے ہیں. امریکن صدر ہندوستان آتا ہے تو مشین لے کے نہیں آتا، کتا لے کے آتا ہے. اور گاندھی جی کی سمادھی پہ بھی جاتا ہے تو پہلے وہاں جاتا ہے. ابو بکر بغدادی واصل جہنم ہوا اس لیے کتوں کی وجہ سے، ورنہ پکڑا نہیں جاتا. 1400 سال پہلے میرے رسول نے فرمایا تھا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے سرکار نے فرمایا تھا. سونگنے سننے پکڑی کے لوگ، ایک قیمتی 4 مصرے جو مجھے مولا کی ذری سے عطا ہوئے میں پیش کر رہا ہوں. ملا بھائی فتح جنگ جمل کے موقع پر نجف میں کی محفل میں حرم میں میں نے یہ 4 مصرے پیش کیے تھے. ملا بھائی سونگنے سننے کی بطور تبرک، سونگنے سننے کی قوت ہے بہت ہیوا میں، سونگنے سننے کی قوت ہے بہت ہیوا میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا. سائنس کا طالب علم بھائی بڑا بھائی، سونگنے سننے کی عرفان صاحب، سونگنے سننے کی قوت ہے بہت ہیوا میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا. پیش کرتا ہوں. آ گئی جنگ جمل میں جو علی سے لڑنے، آ گئی جنگ جمل میں جو علی سے لڑنے، سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی جمل میں جو علی سے لڑنے، سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچان لیا. سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچان لیا. کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو. مرجع وقت کی توہین کی خاطر جو چھپے، مرجع وقت کی توہین کی خاطر جو چھپے، خاک کر ڈالیے اس طرح کے اخباروں. علماء اکرام کی قدر کرنے والوں بلاؤ میں توہین کی خاطر جو چھپے، خاک کر ڈالیے اس طرح کے اخباروں کو. مرجع وقت کی تنقید میں، مرجع وقت کی تنقید جو کرتے ہیں یہاں، وقت سمجھائے گا، وقت سمجھائے گا اس طرح سے غداروں کو، وقت سمجھائے گا اس طرح کے غداروں کو. سیستانی تیری آواز ہے یا برق تپاں، سیستانی تیری آواز ہے یا برق تپاں، خاک کر ڈالے گی اس طرح ستمگاروں کو. چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ، چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ، میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو، میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو، میرے غازی وہ جانے کب کوچ کرے سوئے حرم حزب اللہ، جانے کب کوچ کرے سوئے حرم حزب اللہ، نیند وباتی نہیں نجد کے سرداروں کو، نیند وباتی نہیں نجد کے سرداروں کو. شام سے بھاگ کے جو آئے سوئے کرب و بلا،
شام سے بھاگ کے جو آئے سوئے کر بھائی شام سے بھاگ کے جو آئے سوئے کر وہ بلا اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو جو سعودی ہیں پریشان ہیں یہودی کی طرح جو سعودی ہیں پریشان ہیں یہودی کی طرح کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکہ وہ سعودی ہیں پریشان ہیں یہودی کی طرح کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو بادشاہوں کو پیش کرتا ہوں رئیسوں کو زمینداروں کو بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو ذکر شہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو مولانا ہمیں ذکر شہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو ذکر شہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کیا سنا آپ نے بنا پیش کرتا ہوں گا بھائی فرق اتنا ہے کہ شعلوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو نعرہ حیدر کرار کو پیمانہ ہے نعرہ حیدر کرار کو پیمانہ ہے اس سے ہم لوگ پرکھ لیتے ہیں غداروں کو اس سے ہم لوگ پرکھ لیتے ہیں غداروں کو دوستوں بس ایک شعر اور سنا دوں اور وقت ملادہ میں پیش کرتا ہوں بہت خوب پڑھ رہے ہیں جزاک اللہ جواب نہیں ہے ملادہ میں پیش کرتا ہوں دنیا میں ناری شکتی کی بات ہوتی ہے آئیے اس ماں کے حوالے سے ہم شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے پیش کرتا ہوں ماں سے ہے نسل آدم ماں سے ہے نسل آدم ماں سے ہے نسل آدم ماں پر ہے اس رب کا کرم ماں پر ہے اس رب کا کرم طفل یہ بھی تمہید کا شعر طفل تڑپ جائے جو اگر طفل تڑپ جائے جو اگر طفل تڑپ جائے جو اگر ماں کا نکل جائے ہے دم ماں کا نکل جائے دیکھتا ہوں کیسے خاموش رہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے دو شعر تمہید کے تھے ایک شعر کے لیے پیش کرتا ہوں طفل تڑپ جائے اگر شعر پہنچتا ہے تو انصاف کریے گا
طفل تڑپ جائے جو اگر، ایک ماں صفا مروہ پہاڑی کے درمیان ہے، طفل تڑپ جائے جو اگر ماں کا نکل جائے ہے دم، لیکن ماں کے تڑپنے سے، لیکن ماں کے تڑپنے سے پتھر سے نکلے زمزم، لیکن ماں کے تڑپنے سے، لیکن ماں کے تڑپنے سے پتھر سے نکلے زمزم، پتھر سے نکلے زمزم۔ شیخ ملائم، آپ کی زندگی ایک قوم جو مسلسل کٹ رہی ہے، پیش کرتا ہوں۔ قتل ہوئے ہر دور میں ہم، سچی بات ہو دعا چاہتا ہوں، قتل ہوئے ہر دور میں ہم، قتل ہوئے، قتل ہوئے ہر دور میں ہم، پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم۔ کیا حسن بھائی تھک گیا لگتا ہے۔ قتل ہوئے ہر دور میں ہم، پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم، پھر بہت قیمتی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم۔ جب سانس رکنے لگتی ہے تو ڈاکٹر سینے کو پنچ کرتے ہیں۔ اگر شعر آپ تک پہنچتا ہے دعا چاہتا ہوں، حوصلہ دیں آپ ملائم۔ قتل ہوئے دھڑکن دل کی کہتی ہے، دھڑکن دل کی کہتی ہے، دھڑکن دل کی کہتی ہے، کرتے رہو شہکار، دھڑکن دل کی کہتی ہے، دھڑکن دل کی کہتی ہے، کرتے رہو شہ کا ماتم، کرتے۔ پوری دنیا میں ایمیون پاور کا بڑا ذکر ہے، ایمیون پاور کا بڑا ذکر ہے۔ آؤ اس پلیٹ فارم سے سمجھاتے ہیں ملائم، ایمیون پاور کہتے ہیں کسے؟ پوری دنیا میں میں کچھ اس طرح کی شاعری کرتا ہوں ملائم۔ دھڑکن دل کی کہتی ہے، کرتے رہو شہگاماں۔ اگر سچی بات ہو تو کوئی خاموش نہیں رہے گا ملائم۔ دھڑکن دل، ایمیون پاور، نعرہ حیدر بتلائے، نعرہ بتلائے، سینے میں ہے کتنا درد، سینے میں نعرہ حیدر بتلائے، سینے میں ہے کتنا دم، چوٹ لگا کرتی ہے انہیں، چوٹ لگا کرتی ہے انہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، چوٹ لگا کرتی ہے انہیں،
ہنستی ہے دیوار حرم، روتے ہیں پتھر کے صنم، شیر سے تیرے بنت اسد، شیر سے بنت اسد، شیر سے تیرے بنت اسد، لال ہوا تیرا زیغام، لال ہوا تیرا زیغام، شیر سے تیرے بنت اسد، لال ہوا تیرا زیغام، قتل ہوئے ہر دور میں ہم۔ ایک شعر اور پیش کر کے وہ آپ کی زحمت تمام جس جو جشن ہے اس کے حوالے سے۔ گماں سے علم کی دنیا، صرف ایک شعر، دو تین شعر تمہید کے ہاں وہ پڑھ لوں گا، لیکن یہ نظم میں لے کے آیا ہوں، یہ سب میں آپ کو آمادہ کر رہا تھا، ایک شعر لے کے آیا ہوں آپ کے جشن کی مناسبت سے جو پیش کرتا ہوں۔ مولا بھائی یہ صرف ایک شعر لے کے آیا، باقی تو میں نے سنایا مولا بھائی، لیکن ایک شعر جو میں لے کے آیا ہوں تاکہ جشن کا جو مقصد ہے حاصل ہو سکے۔ گماں سے علم کی دنیا، اب مجھے محسوس ہو کہ داد و تحسین میں کمی کیوں ہو رہی تھی، اور آگے آ جائیے۔ ایک قیمتی شعر سنانے جا رہا ہوں، اور پکری کے لوگ یقیناً اگر قیمتی وہ شعر ہوگا تو میں دعا چاہتا ہوں اور سب اس میں شریک ہیں۔ گماں سے علم کی دنیا، کھنگالنے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، گماں ایک ایک آنکھ، گماں سے علم کی دنیا، مولا کے چاہنے والوں، کھنگالنے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، کوئی خاموش نہیں رہا بھائی، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے۔ پوری دنیا میں ناری شکتی کی بات ہو رہی ہے، میں اس عظیم المرتبت خاتون کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں جن کے لیے مولا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ آؤ ہم بتاتے ہیں ایک خاتون کی منزلت کیا ہے اس پلیٹ فارم سے۔ گماں سے علم کی دنیا، کھنگالنے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے۔ مولا بھائی نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے، میں فاطمہ ہوں، تمہید کا آخری شعر اس شعر کے لیے مولا بھائی، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے۔ اب جو شعر لے کے آئے ہوں مولا بھائی، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب، پرانے در
در پہ تو آتے ہیں مانگنے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفے نایاب پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے. آپ نے شعر کا استقبال کیا. ایک فرمائش میں اسے جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں. جہان امن و امان جگمگانے والا ہے چراغ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے. امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو سقیفہ میں نہیں غدیر کا امام ہے غدیر کا مولا. امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے. قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو قلم یہ لو اتفاق سے تھوڑی پیدا ہوئی قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے. امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے. بہت قیمتی شعر پڑھیے. امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے. امام وہ ہے جو کیا سنا آپ نے بہت قیمتی شعر میں امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے. امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی. نماز نیند سے نماز اور نیند کا تقابل کر رہے ہیں. نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی قلم وہ دیتا بھی کیسے. ایک ہی نعرہ ہے کہ اس روئے زمین سے علی والوں کو مٹا دیا. ہر ایک قدم پہ تمہید کا آخری دو شعر. ہر ایک قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے وہ ہم پہ برق مسلسل گرانے والا ہے. نہ بچ سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے. نہ بچ سکے کوئی. اب اس شعر کا استقبال کریے. نہ بچ سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے. لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی. سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی. سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا. شکریہ.